الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگوں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. لامحدود درود ہو میرے اور آپ کے آقا سیدنا احمد المجتبی محمد المصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین بن کر آئے. اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینہ یعنی رمضان مبارک کے روزوں اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے ان تمام باتوں کے ساتھ اس آیت کو پیش کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ میں تو ان سے ایک دم نزدیک ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مانگنے والا مانگتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور جو مانگنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ میری باتوں کو بھی مان جائے، مجھ کو مان جائے، مجھ کو اپنا لے. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد و ہدایت حاصل کر سکے، راشدین میں ہو. معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کہ اس آیت کریمہ کی تشریح میں چلیں، جیسا کہ ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ رمضان المبارک جیسے ہی ہم نے پایا، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا
کہ چاند نہیں دیکھا گیا، جیسے ہی چاند دیکھ لیں گے تو رمضان رمضان زبانوں پر رہے گا، اور باتوں ہی باتوں میں رمضان مبارک کے آج تقریباً 25 دن نکل گئے۔ اب باقی ہے ایک حصہ، یعنی 5 دن باقی ہیں، اور 6 حصے سمجھیں، اس میں سے 5 حصے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، اب ایک حصہ باقی ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں کیا لکھتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، جہاں نصیب کی بات آتی ہے، تقدیر کی بات آتی ہے، تو غالباً مایا سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا کہ قدر والی رات ہمارے پاس آتی ہے، اور قدر کہا جاتا ہے تقدیر کو، نصیب کو۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو قدر میں اتارا ہے۔ تو لوگوں نے لیا قرآن کو، تو صرف ایک ہی معنی نہیں نکلتا قرآن مجید کی آیات کا، کسی کو اتارنا رمضان میں بڑا کمال ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا آپ جانتے ہیں کہ ليلۃ القدر کیا ہے؟ قدر والی رات کیا ہے؟ تقدیر والی رات کیا ہے؟ ليلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، جس کے اندر فرشتے اترتے ہیں اور روح بھی۔ تو روح سے مراد مفسرین کرام نے بڑی باتیں کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ ایک فرشتہ ہے جس کے پاؤں زمین کے نیچے اور جس کا سر آسمانوں کے اوپر ہے، اور کوئی کہتے ہیں جس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، جنہیں روح الامین کہتے ہیں۔ الغرض اس رات فرشتے اور روح اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے یا اپنے رب کا حکم لے کر، من کل امر، ہر ایک امر سے، ہر ایک کام کو۔ اس طریقے کے ترجمے کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکام اترتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بشارتیں اترتی ہیں کہ کس کی مغفرت کرنا ہے، کس کو عذاب دینا ہے۔ یہ تو تفصیل کی دنیا میں لوگ جب جاتے ہیں تو بہت ساری باتیں اس سے نکل آتی ہیں، لیکن من کل امر کا سمجھنا بڑا کمال ہوتا ہے، کیونکہ امر سے کہا گیا تو وہ لوگوں کے نزدیک امر سے مراد ان لوگوں نے نصیحت لی ہے، ظاہری لوگوں نے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ باتیں بڑے سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ سے کوئی روح کے بارے میں سوال کرے تو آپ کہتے ہیں کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ تو امر کا ترجمہ ان لوگوں نے حکم لیا، آرڈر لیا، جیسا کہ اذن ہے، فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، جیسے ہے کہ آرڈر ہے اللہ کا۔ اذن سے مراد آرڈر ہے، یاد رکھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا تھا۔ تو جو کوئی زمین و آسمان میں چلتا ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہے، حتیٰ کہ کسی نبی کا معجزہ ہو، کسی صحابی، تابعی یا اولیاء، قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے کسی سے کرامت بھی ظاہر ہوتی ہے تو وہ بھی میرے رب کے حکم سے ہوتی ہے۔
نہ کہ کچھ اور. حتیٰ کہ اگر اللہ کے حکم کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو امر کا ایک لفظی معنی نکال کر کے علماء کچھ کا کچھ بیان کرتے ہیں. یہاں ہمارے نزدیک امر سے مراد روح ہے، روحانی تعلق ہے، روح سے فیض یاب ہونا ہے. یہ سب کچھ معنی اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. کوئی ظاہری معنی لے تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت پڑھی جسے لے کر کے ہر کوئی اس پر نگاہ جمائے. یہ اللہ کے 4 نام ملے ہوئے جو آتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یعنی وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات ہے. تو معزز سامعین کرام، اس کے 4 نام اول، آخر، ظاہر، باطن، ان چاروں کو لے کر کے اگر کوئی قرآن پر نگاہ کرے تو اسے بات سمجھ میں آ سکتی ہے. وگرنہ اس کو ظاہری علماء جو ترجمہ کرتے ہیں اسی پر اکتفا کر دیا جاتا ہے، اور جہاں ان کے ترجمے ان کے ذہنوں کے مطابق ہونے لگی. ترجمہ کہتے ہیں ٹرانسلیشن کو، یعنی وہ زبان میں جو لکھا گیا ہے وہ ہماری زبان میں لکھا جائے. جیسا ہے لفظ بلفظ ترجمہ ہوتا ہے. لیکن علماء نے ایک کام کیا، ظاہری علماء نے جہاں ان کو ترجمہ کرنا چاہا تو ترجمہ ان سے بننا پڑا، تو انہوں نے معنی، جسے بولتے ہیں ذہن میں اترنے والی بات، معنی و مفہوم، میننگ، ٹرانسلیشن کی بجائے انہوں نے میننگ کو جوڑ دیا. تب قرآن کے سمجھنے میں لوگ اسی وجہ سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ توفیق دے. قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو میں اور ایک پہلو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن کو سمجھنا اگر آپ کو ہے تو پہلے آپ کو صاحب قرآن کی معرفت چاہیے. اور صاحب قرآن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اوپر قرآن اتارا گیا وہ ذات، یعنی ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، اور آپ سے انست و محبت ہو، آپ سے پیار ہو، آپ سے عشق ہو. کوئی بعید نہیں کہ قرآن آپ پر کھل جائے. وگرنہ علماء تو کہتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے علماء نے کس انداز تک اپنے علم کو پیش کیا ہے ہم نے دیکھا ہے. اور وہاں پر یہ لفظ، یہ آیت انہی پر آ جاتی ہے، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. یعنی جو یہاں کا اندھا ہے وہ آخرت کا اندھا ہے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، وہ گمراہ. اب علماء کے اوپر فتوے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلائل اگر آ جائیں کیا کیا جائے. تو معزز سامعین کرام، اس سے علماء کے بارے میں کوئی یہ بحث و مباحثہ نہ کرنے کہ وہ گمراہ ہے تو گمراہی دوزخ کو لے جائے گی وغیرہ وغیرہ، ایسا مت جائیے گا. جنت اور دوزخ کا معاملہ الگ ہے. اللہ جسے چاہے جنت میں داخل کرے، جسے چاہے دوزخ میں ڈال دے. چاہے وہ عالم ہو کہ چاہے جاہل میں جنت میں جا سکتا ہے، عالم دوزخ میں جا سکتا ہے. یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ گمراہی جو بتا رہے ہیں، راہ پھسل جانا، راہ سے ہٹ جانا، اندھا پر نظر آ گیا تو انسان کو کچھ سمجھ میں بات نہیں آتی. دوسروں کے اوپر تعان کرتے، اور خاص کر کھلم کھلا میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ ان ظاہری علماء کی زبان جہاں اللہ والوں پر اٹھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ،
ان کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دی، ان کے دل نہیں کھل سکتے۔ ان کی وہ کوتاہیاں جو بڑی شان سمجھ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خواجہ کو نہیں مانتے، ہم غوث کو نہیں مانتے، ہم قطب کو نہیں مانتے، ہم کسی بندے کو ولی نہیں مانتے، اس طریقے کی جو باتیں زبان سے نکلی، یہ کسی کو اختیار نہیں دیا جاتا کہ اللہ نے شان بیان کی اپنے دوستوں کی کہ میرے دوست ہیں، خبردار رہو، ہوشیار، میرے دوست، نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہے نہ کسی قسم کا غم۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے چند واقعات بھی قرآن مجید کے اندر بیان کیے اپنے دوستوں کے، لیکن انہیں بات سمجھ بھی نہیں آئی۔ الاخلاء بعضهم اولیاء بعض، ان کو اخلاء کی ان کے علم میں نہیں آئی۔ جانی دوست یاد رکھیں، اصحاب کہف جن کو یہ لوگ معمولی سمجھتے ہیں، میں تو اللہ کا ولی مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بنا قرآن مجید کے اندر وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے بارے میں لوگوں کے سامنے جب اظہار کیا کہ اللہ کی وحدانیت کو قبول کرو، تو لوگوں نے ان کو پریشان کیا، ان کو سنسار کرنا چاہا۔ وہ نوجوان اٹھے کر کے اللہ کا خوف لے کر کسی غار کی طرف نکلے۔ جب غار میں پہنچے تو ان کے پیچھے کتا بھی ہو لیا۔ وہ کتے کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ اب یہاں اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو یہ فہم پیدا کرنا پڑے گا کہ انسانوں سے کیا کتے کی کوئی نسبت ہے، لیکن کتا بھی جب ان دوستوں کے پیچھے چلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نشانی کے لیے غار کے اندر 309 سال تک حیات رکھا۔ کتے کی عمر 309 سال ہوتی ہے۔ آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہوگا کہ اصحاب کہف کا تذکرہ یہ ہوا کہ وہ لوگ چند نوجوان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کروٹیں بدلتے ہوئے رکھا۔ یہ ہی عمر کے تھے، 300 سال میں 309 سال میں نہ ان کا بال اجلا ہوا، نہ ان کے چہرے پر جھلیاں پیدا ہوئی، نہ ان کے اندر ناتوانی آئی، کچھ بھی نہیں۔ 309 سال نہ ان کو کھانا تھا نہ پانی۔ قرآن میں سورہ کہف کو پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، عالم ہے، اور اتنی بڑی جہالت کی بات کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے اصحاب کہف کا، اس کو قبول کرتا ہے، اور ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء پر اپنی زبان درازی کرتا ہے۔ کاش کہ امت محمدیہ کا پوزیشن اس کو سمجھ نہیں آ جاتا، ان کی عظمت ان کو سمجھ نہیں آ جاتا، ان کے مراتب اس کو سمجھ نہیں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین امت قرار دیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی رکھوالی جو علماء بن بیٹھتے ہیں، جو عالم ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں زہر بولتے ہیں، دیکھو تم ایسا نہ کرنا، تم دوزخ کو چلی جاؤ گے، تم یہ نہ کرنا، دوزخ کو چلی جاؤ گے، ہم فلاں جماعت سے ہیں، ہم سلفی ہیں، تم سلفی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم سنی ہو، تم تبلیغی ہو، تم اسلامی جماعت سے ہو، تم اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہو یا اہل حدیث کہتے ہو، تم کچھ بھی کہتے ہو۔ ہر جماعت اللہ کو جواب دے دی۔ صرف ایک جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے چن لیا ہے۔ یہ علماء کی ذہنوں پہ کہاں پڑے ہیں
میں نے کئی بار آپ لوگوں کے سامنے ان آیات کو پڑھا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. یہ دو آیات ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں. بے شک اللہ ولی، اللہ کا رسول ولی اور ایمان والے اولیاء. فإن حزب اللہ، بے شک یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا گروہ. تم اللہ کا گروہ دیکھے نہیں، اللہ کا گروہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے گزشتہ پیوستہ جماعت میں غالباً اس کی تشریح کی کہ غوث، قطب، ابدال، خواجہ، امیر المؤمنین حضرت علی، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق، یہاں تک کہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کے سردار ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کنفرم کر دیا کہ یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی. تو جب اللہ نے آپ کے سامنے دلیل رکھ دی ہے تو آپ اپنے آپ پر کیوں فتوے لگاتے ہو ہم اہل حدیث ہیں جنت کو چلے جائیں گے؟ تم اہل حدیث ہو کہ اہل خبیث؟ اللہ کی بات کو پیٹ پیچھے ڈالنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو میں تو آپ لوگوں کے سامنے سیدھا سادہ مسلمان بنے رہنے کی بات کرتا ہوں. گزشتہ جمعہ بھی یا اس سے پہلے جمعہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کیا کہ انسان 33 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو جوانی میں قدم رکھتا ہے. جب اس کی عمر 40 سال ہو جائے تو پکا پورا جوان ہے. 33 سال سے پہلے سب بچے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ جنتی کی عمر 33 سال بتائی گئی ہے میرے بھائی. ہم عمر رہیں گے، جوان رہیں گے. اس طرح سے جوان 33 سال کی عمر میں کہا جاتا ہے اور 40 سال میں آدمی مکمل جوان ہوتا ہے. جسے میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی آیت کو بڑا سورہ تھا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ وہ خوب جوان ہوا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا. قال ربی، اور اس کی زبان سے نکلا اس نے کہا اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، تیرا شکر بجانا تھا پروردگار نے تو نے مجھ پر کیا انعمت علی وعلی والدی، میرے اوپر اور میرے ماں باپ پر تو نے جو انعام کیا ہے میں تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی وضاحت کی ہے. پھر اس کے بعد اولاد کے بارے میں دعا کرتے ہیں پروردگار میری ذریت یعنی میری اولاد کو بھی نیکیوں کی توفیق دے. انی تبت الیک، بے شک میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وانی من المسلمین، اور بے شک میں مسلمانوں میں سے. تو اگر یہ مسلمانی ہم مسلمانوں کے اندر باقی رہ جاتی تو بس تھا، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے مسلمانی چھوڑ دی. کیونکہ ہمیں تو بڑی بڑی جماعتیں ہماری نگاہ میں پھرنے لگ گئی. ہم نے سوچا کہ وہ بڑا گروہ ہے، وہ بڑا گروہ ہے، وہ بڑا طبقہ ہے، وہ بڑی جماعت ہے، وہ آسمان پر اڑنے والی جماعت ہے. لعنت ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. ان کے ہاتھ اللہ کی رسی ملی نہیں. میں نے تشریح کی ہے اس کی. وہ تو ایک زنجیر ہے جس کے اندر کوئی جڑے تو اس کے ہاتھ رسی لگتی ہے. ان کا ترجمہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو. گروہ نہ بنو، جماعت نہ بنو. اگر کوئی جماعت بننا تو وہ اللہ کی جماعت بن جاؤ. تم کو کوئی جماعت بننا ہے، تم بھی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو
تو غالب آنے والی، کامیاب ہونے والی یہ ہی جماعت ہے جس کا قرآن سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ وہ اللہ کی جماعت ہے۔ تو آؤ اللہ کی جماعت، تمہیں سمجھ میں بات نہیں آتی تو میں تم لوگوں کو بتاؤں، جس کے اندر اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے ملتا ہے میرے بھائی، اللہ کے رسول سے ملتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو تیار کیا ہے، اور وہ جماعت ہے جس کے چہرے دیکھنے سے خدا کی یاد آتی ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے سے علم میں ترقی ہو جاتی ہے، اور وہ جماعت ہے حکمت کو لیے پھرتی ہے، اور وہ جماعت ہے نور کو لیے لوگوں کے اندر گردش کرتی ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ظاہری علماء اس بات کو سمجھے بہت مشکل ہے، تاہم میں نے آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کر دیا ہے کہ آپ اپنے دلوں کو مطمئن رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی ناک اور پیشانی جب بھی رکھیں تو بولے مسلمان ہوں پروردگار رحم کر، تیرے وہ جو جماعت ہے ان کی جماعت، وہ جماعت میں مجھے شامل کر، تیری جماعت میں مجھ کو شامل کرنے میں، اچھا ہوں یا برا ہوں میں نہیں جانتا، لیکن تیری جو جماعت ہے اس میں مجھ کو شریک کر دے، تیرے لوگوں میں مجھ کو ملا ہے پروردگار، میں کہاں جاؤں۔ اس طریقے کی باتیں آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی بات کرے۔ دیکھیں باتوں ہی باتوں میں اب یہ تمام باتیں ہم نے سن لی، لیکن ہمارے دل کیا وجہ ہے؟ قسط قلوب، سخت ہو گئے ہمارے دل، پتھر بن گئے ہمارے دل۔ ہم مسلمان کہیں بہت شرم کی بات ہے، ہم سارے معاشرے سے نہیں پڑھتے، یہ آخرت ہے، قیامت قریب ہے، سب کو معلوم ہے، کب اللہ تعالیٰ بلائے تو جانا ہے، لیکن ہمارے جسم میں، ہمارے دل و دماغ میں کچھ اثر پڑ رہا ہے، ہم وہی چکر میں، وہی مکر میں، وہی کام میں، وہی گمراہی میں۔ فائدہ کیا ہے؟ 1000 قرآن پڑھا جائے، 1000 لمبی چوڑی باتیں بتائی جائیں، رات بھر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا۔ اللہ کی بندے، جمعہ کا حال دیکھو، تمہاری مسجدیں خالی ہیں، تمہارے گھر خالی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو اللہ کا گھر ویران کرتا ہے اللہ اس کا گھر ویران کرتا ہے، جو اللہ کا گھر آباد کرتا ہے اللہ اس کا گھر آباد کرتا ہے۔ عزیز سے سن رکھو کہ کوئی چہرہ نہیں چلتا اللہ کی بارگاہ میں، دل چلتے، اچھے دل چلتے، اچھی نیت چلتی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تم ہو انسان، اللہ کا بندہ، مسلمان حضور کا وہ کی امت بنے ہو اور ایسے کام کرو۔ یہ کر تو علماء نے ہم لوگوں کو نہیں چھوڑا، ظاہر علماء نے ہمارے دل و دماغ کو خراب کر کے ہمارے ایمانوں کو خراب کیا ہے، دلوں کے اندر کینہ ان لوگوں نے پیدا کیا ہے کہ ایک جماعت دوسرے جماعت کو دیکھے تو سلام نہیں کرتی۔ آج تک یہ جماعت کا جھگڑا ہے، شیعہ سنی کا جھگڑا ہے، دیوبندی اور بریلویوں کا جھگڑا آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور دیکھو ہر گروہ والے کو، ہر گروہ کے بے وقوف کو دیکھو جو اپنے آپ کو عالم ظاہر کرتا ہے۔ ہم کو ان لوگوں سے کچھ بھی دینا نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے لیے ہمارا کلمہ کافی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آئے۔ حضور کے صدقے میں ہماری شان، حضور ہماری شان ہے، حضور ہماری عظمت ہے۔ یاد رکھیے یہ راستہ حضور کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کو چھوڑا، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے اپنی عطرت اہل بیت۔
ان دونوں کو جو مضبوطی سے پکڑا رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اب ان لوگوں نے قرآن اور سنت، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت کہا، کوئی ثابت تو کرے۔ قرآن کے ساتھ حضور نے سنت کو اپنی چھوڑا ہے، بتائیں؟ سنت دیکھنا چاہتے ہو میں بتاؤں؟ آپ کی جو ختنہ کی جاتی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح پڑھا لو یہ میری سنت ہے، اس کے بغیر حلال نہیں۔ تو معلوم کریں کہ سنت جسے کہا جاتا ہے وہ کن چیزوں کو کہا جا رہا ہے۔ اب کسی نے کہا داڑھی سنت ہے، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اگر لینا چاہتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اگر لینا چاہتے ہو، تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ناک اور پیشانی رگڑو اور کہو کہ پروردگار قسم تیری بڑائی کی، میرے آقا کی طرح میں تو نہیں بن سکتا، میرے آقا کا مجھ کو غلام بنا دے اور آپ کی سنتوں سے مجھے مالا مال کر۔ میں یہ اعتراض نہیں کرتا کہ سنت نہیں ہے، سنت ہے، سنتوں کو اپنانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کو اپنانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لینا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چلن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بول چال کو لینا ہے، یہ سب کچھ لینا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت نہیں کیا کہ میں قرآن اور سنت دے کے جا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیزیں دے رہا ہوں، اچھا ذہن میں رکھنا، یہ قرآن اور دوسرے اہل بیت و عترتی، میرے خاندان میں کی جو میری طرح کام کرنے والی قوم ہے اس کو دے رہا ہوں۔ یاد رکھیے جب تک یہ بات نہیں آئے گی، جب تک یہ بات آدمی کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ سمجھ نہیں سکتا کہ ہمارا دین ہے کیا۔ قیامت تک میں اتنی دور تک آپ لوگوں کے سامنے کھل چکا ہوں کہ میں نے کہہ دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے وعدے ایسے ہیں کہ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب میری فاطمہ کی اولاد میں سے ایک بچہ نکلے گا جس کا نام میرے نام جیسا اور جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام جیسا، اور وہ مہدی ہوگا۔ جب وہ آئے تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، وہ ساری دنیا کو عدل سے انصاف سے بھر دے گا۔ ابھی علماء نے کیا ذہن بنا لیا، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تو ہر مسلمان سے کہوں گا کہ اگر تو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے میں ہماری جانیں ہیں، اگر تو اصلاح اپنی چاہتا ہے، آخرت اپنی چاہتا ہے، تو تیار ہو جا کہ اگر وہ وقت آ جائے ایسا کہ ہمارے کانوں تک اگر خبر پہنچ جائے کہ امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں، امام مہدی اگر آ گئے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہم دوڑ پڑیں گے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، ہماری جانیں مال سب کچھ قربان کر دیں گے ان کے ہاتھوں پر۔ تو یہی ایک آخری کامیابی ہے جو دجال سے بچا سکتی ہے۔ دجال کا فتنہ بڑا ہے، اب یہ دجل کیسے پھیلا ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا۔ یاد رکھیے کہ دجل ایسے نہیں آئے گا جیسا آپ سوچتے ہیں، جیسے شیطان کے بارے میں ہمارا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ڈراؤنی شکل کا ہے، شیطان آتا ہے، لمبے لمبے دانت ہیں، لمبے لمبے بال ہیں، بھیانک چہرہ لے کے آئے گا۔ ارے بھیانک چہرہ آپ کے سامنے لائے گا تو آپ اس کے چہرے کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاؤ گے۔ وہ ایسا نہیں آتا ہے، وہ آپ کے پاس اگر آتا ہے تو بہت بڑا بزرگ بن کے آئے گا، تسبیحاں پھراتا ہے۔ ذہن میں رکھیے گا، ٹماٹر کی طرف رنگ، جیسا کہ لوگ فدا ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، یہ کیا نور چمکتا ہے ان کے چہرے پر۔ تم کو نور کی بھی خبر ہے کیا؟ ٹماٹر کی طرح کا رنگ دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ تو انگریزوں کو ہے، وہ تو گورے گورے چمڑی کے لوگ ہیں،
وہ نورانی ہے کیا؟ ارے اللہ کے بندے، جس کو اللہ نور دے دے وہ نورانی بنتا ہے، جس کو اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہاں سے ملے گا نور؟ تو یہ نور کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ آپ کو میں نے اس کی بھی تشریح کر دی ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ اس زمین کو چھوڑ کر ہمیں دوسری زمین میں جانا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں۔ یوم تبدل الارض الی الارض، جس روز ہم اس زمین سے دوسری زمین میں لوگوں کو لے جائیں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور وہ زمین اپنے رب کے نور سے چمکتی ہوگی۔ تو تمہارے پیر چمکے، تم چمکنے والے ہوں گے تو تب تم اس نورانی زمین پر جاؤ گے۔ اب جس حال میں ہو یہ تمہارے لیے زمین ہے۔ اس نورانی زمین کو اللہ تعالیٰ بدلانے کی بات کرتا ہے، وہ اس زمین سے اس زمین کو۔ تب اس زمین کو کیا کیا جائے گا؟ تو میں نے اس حدیث کو بھی بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس زمین کی روٹی بنائے گا اور جنتیوں کو کھلائے گا۔ یہ جو زمین جس کے اوپر آپ پلتے ہو یہ زمین آپ کا نوالا بن جائے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ بے خبر نہ رہو۔ ارے اس گرمی کے موسم کو دیکھ کر میں بہت پریشان ہوتی ہوں۔ قسم اس کی بڑائی کی، جب سوائے کی بلندی پر سورج کو کھڑا کر دے گا، کون ہے ہمارا؟ یہ سروں کے برابر سورج کو اگر اتار دیا جائے تو کون ایسا ترم خاں ہے ہمارے اندر جو یہ کہے کہ میں سورج کے نیچے ڈٹ کے کھڑا رہ جاؤں گا؟ جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جان بچاؤ کے نعرے لگائیں گے لوگ، جسموں سے اتنا پسینہ نکلے گا جیسے سمندر کی لہر، اور جو پسینہ جسم سے نکلا ہے انسانوں کے وہ کھولتا ہوگا۔ کہاں ہے خوف؟ تیار ہو؟ کہاں مسلمان؟ کون مسلمان؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا تمہارے دلوں کو کہ اللہ کے خوف سے تمہارے دل لرزیں؟ آج بیٹھے ہو، کل بغیر کرتے کے جب ننگا کھڑائے گا پروردگار، کیا کر لو گے؟ کس کو پکارو گے؟ بڑی ضرورت ہے، بڑے دعوے ہیں۔ ارے علماء کو بھی یہی حال ہے۔ کوئی عالم یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بچ کر نکل جاؤں گا۔ تو معزز سامعین کرام ذہن میں رکھیے، آج ہم اس گرمی کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ گرمی اور تپش جو بڑھ گئی ہے کہ اس کے بارے میں اور بات بھی آپ لوگوں کے ذہن میں رکھوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب گرمی کا موسم ہے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گرمی اس ظہر کا وقت آ گیا ہے، گرمی کے دن ظہر کا وقت آ گیا، سرکار کیا قامت ہوگا جماعت کر؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ذرا سورج کو ٹھنڈا پڑنے دو۔ پھر دوسری مرتبہ بھی جہاں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یعنی تھوڑی دیر کے بعد کیا آپ ظہر کر لیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ جو دھوپ ہے گرمی، اس کو اور ذرا ٹھنڈا ہونے دو۔ پھر تیسری مرتبہ جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ہاں اب جب سورج کے اندر ذرا ٹھنڈی آ گئی ہے، یعنی سورج کی گرمی جہاں کم ہو گئی ہے،
اب ظہر کی نماز پڑھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں 2 بجے 2:15 بجے 2:30 بجے نماز لگا. اے اللہ کے بندو، جس وقت لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گرمی ہے وہ دوزخ کی آگ سے ہے، لہذا بہت پرہیز کرو، ہوشیار رہو. جلدی ہے نا لوگوں کو نماز پڑھنے کی. کوئی حدیث تو پیش کرے، کوئی سمجھے اس کو. یہاں تو ان لوگوں نے جیسے منعقد کر دیا ہو کہ اسی وقت نماز پڑھی جائے گی. اگر کوئی 3 ساڑھے 3 بجے ظہر کی نماز ادا کرے گا تو خدا کی قسم ان کی بارگاہ میں کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. گرمی کے دن ہیں، ذہن میں رکھیے گا. روزے کی حالت میں اگر گرمی کے دن ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ وہ سر کے اوپر پانی بہائے، ٹھنڈا پانی، تاکہ گرمی سے بچے. اس کی تپش ذرا کم ہو اندر. کیوں کہا گیا یہ؟ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ تم کو ہر حال سے نہ تمہارے اندر گرمی اتنی رہے کہ تم دوزخی بن جاؤ. بہت مل رہا. یاد رکھیں، غصہ جو آتا ہے انسان کو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ غصے کی بات ہے. ہاں، غصہ ایک جگہ حلال ہے. غصہ حرام آپ لوگوں نے حدیث سے سنا. غصہ ایک جگہ حلال ہے، وہ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے اپنی جان کو پیش کر رہا ہے. ڈٹ کے لڑنا ہے. اگر غصہ نہیں ہے تو لڑے گے کیسے؟ یاد رکھیں، جہاد کیسے کرو؟ اللہ کے لیے اپنی جان کیسے پیش کرو؟ شہادت ایک ایسی عجیب چیز ہے، اگر مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے تو ہر مسلمان تیار ہو جائے گا کہ مجھے پہلے نوش کرنا ہے اس کو. لیکن شہادت کو اس کو ذرا محفوظ کر دیا گیا. نصیب والوں کو اللہ دیتا ہے. یاد رکھے، اس کے اندر درجات بھی. جمعہ کے دن اگر کوئی مرے تو شہید، رمضان میں اگر کوئی مرے تو شہید، روزے کی حالت میں مرے تو شہید، پیٹ کی تکلیف سے مرے تب شہید. آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری چیزیں دی ہیں. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں میں بھی چھوٹ دی ہے کہ اگر تم کو برداشت نہیں ہوتا، بیماری ساماری ہے، تو بعد کے دنوں میں روزہ رکھ کے پورا کر لو. نماز میں بھی چھوٹ دی ہے. اگر تم سے کھڑا ہو کے پڑھا نہیں جا سکتا تو بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹے لیٹے پڑھ لو. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی بھی ہے، چھوٹ بھی دی جا رہی ہے. ہم نے اس کا غلط استعمال کیا ہوگا. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. ہم تو صرف آتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے، رکعت بنتے ہیں، سامنے جھکتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے. تو بار بار نماز کو صحیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نماز کا قیام پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. واقعی مصلی، واقعی مصلی، واقعی مصلی. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. لیکن نماز قائم ہوئی یا نہیں ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے یہ خیال کیا کہ کوئی 2 پیروں میں کھڑا ہوتا ہے. اگر قیام کے بغیر نماز نہ ہوتی، واقعی مصلاۃ کا معنی آپ لوگ اگر قیام لیتے ہو نماز میں 2 پیروں سے کھڑنا، تو بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کی نماز کیسے ہوگی بھائی؟ لیٹے لیٹے پڑھنے والے کی نماز کیا ہوگی؟ کمزور لوگوں کی نماز کیا ہوگی؟ جس کے پیر نہیں ہیں اس کی نماز کیا ہوگی؟ تو قیام کا ان لوگوں نے یہ معنی نکال لیا کہ 2 پیروں پر صحیح سے کھڑے ہو جائے قیام ہے ان کے نزدیک. یہ ظاہری قیام کرنے والے، کیونکہ ان کی نماز بھی ظاہری ہے. یہ بدن سے نہ آشنا، نہ ان کو روزہ سمجھ میں آتا ہے، نہ ان کو نماز سمجھ میں آتی ہے. آج کل کے جو عالم ہیں ان کے اندر سے اللہ نے حکمت کو اٹھا لیا. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہیں. ابھی تک تمہاری زبانوں پر تو وہ الفاظ باقی رہ جائیں گے. خارج قرات پڑے گا،
خالی قرأت پڑھے گا، قرآن مجید کو زور سے پڑھے گا، شوق سے پڑھے گا، بآواز بلند پڑھے گا، سب کی داد لیتا ہوا پڑھے گا کہ واہ واہ قاری صاحب آپ نے قرآن کا حق ادا کر دیا، قسم پروردگار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاریوں کی زبان کاٹی جائے گی، خینچروں سے کتری جائے گی قیامت کے روز، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو اس لیے تو نے قرآن پڑھا تھا کہ لوگ تجھے بہترین قاری کہیں، تو نے میرے لیے کہاں پڑھا؟ ذہن میں رکھے۔ تب یہ ان کی آواز بڑی بلند، بڑی اچھی آواز سے پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے یہ ہو رہا، وہ ہم دیکھتے ہیں بڑے قاری ہیں، وہ بڑے قاری ہیں، ان کی خاری ہے، ان قاریوں کی خاری ہے، یاد رکھیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان سے اللہ کا کلام نکلے گا اور ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ آپ دانا ہو تو سمجھو، اب اگر آپ عقل والے ہو تو اس حدیث کو سمجھ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ان کی زبان سے بہترین آواز سے نکلے گا اور وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ یاد رکھیں یہ دور ہے، علماء ظاہر نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، لوگوں کے اندر فساد مچانا ہے، مسلمان بگڑنا وغیرہ وغیرہ، قیامت کی نشانیاں۔ یہ دجال ہے، دجال جب آئے گا تو کیا بھیانک ڈراؤنا چہرہ لے کر آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کے ہاتھ میں آپ کا کھانا پانی اگر دے دیا جائے وہ تو لوگوں کو کہے گا تو مجھے خدا مانے گا تب میں تجھ کو روزی روٹی دوں گا، جب تم مجھے خدا نہیں مانتا تو میں تجھے روزی روٹی دوں کیسے ہو سکتا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہاں تک آزما رہا ہے بندوں کو، یہ آزمائش بہت بڑی ہے جو قریب ہے کہ آ جائے۔ لوگ سن رہے ہیں، ان کے کانوں میں دیکھیے کیا ہے، کیا کہا جائے کہ لوگ سن رہے ہیں، ان کے کان ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، کیا کہا جائے؟ سن رہے ہیں کہ وہ لال گائے کو لے کے بیٹھے ہیں، یہودی ذبح کرنے والے ہیں، مسجد اقصیٰ میں بھی وہ دجال کو لانے والے ہیں، مسجد اقصیٰ کو ڈھانے والے ہیں، ان کا وہ ٹیمپل بنانے والے ہیں، دجال آنے والا ہے، اب جنگ یہاں سے قیامت شروع ہونے والی ہے۔ جب دجال آئے گا تو اس کے فتنے سے کوئی گھر نہیں بچے گا۔ سن رہے ہیں آپ یہ خیال کرتے ہو کہ دجال وہاں آئے گا، یہاں اس کا کیا کام ہے؟ دجال گئے فتنے سے کوئی گھر نہیں بچے گا، اس کا زہر ایسا ہے خدا کی قسم لاکھوں سانپوں کروڑوں سانپوں سے بھی زیادہ، ہر گھر میں وہ زہر پھیلے گا۔ تمہارے سامنے کرام سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے کھل کے بیان کیا جائے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ میں نے چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں کے سامنے نصیحت کے طور پہ جو رکھی ہیں اس کو آپ گھٹ پکڑ لیں تاکہ آپ کا ایمان صحیح رہے، آپ بچے رہیں لذت سے، اللہ کے دجال کی فتنے سے وغیرہ وغیرہ، یہ تمام پریشانیوں سے آپ بچے رہیں۔ تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کسی طبقے کو، کسی جماعت کو لے کر کے وہ جھنڈے پھہرانے کی بات نہیں کریں۔ آپ صرف اتنا کہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں جانتا ہوں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ جماعت ہے اللہ کی جماعت جس کا اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا ہے، کہو کہ میں اس کی جماعت ہوں، میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں۔ تم جماعت کون سی ہو تو کہو کہ میں اللہ کی جماعت ہوں۔ یہ اللہ کی جماعت کا کیا معنی ہے؟ تو اللہ اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا لیا، جنہوں نے اللہ کو اپنا لیا، ایمان والے، وہ ایمان والے جنہوں نے اپنے اللہ کو اٹھا لیا، اپنا اللہ کو مان لیا، اس پر ایمان لائے۔ کیا ایمان لائے آپ کے سامنے کیسے بتاؤں کہ کیا اظہار کروں اس کا؟
ایک چھوٹی مثال بیان کر دوں، اگر آپ ایمان والے ہو تو آپ بھی اس کو اٹھا لو۔ ایک بادشاہ تھا جو خوش ہو کر کہہ رہا تھا اپنے وزراء سے، اپنے وزیروں سے، خزانہ کھول دیا اور کہنے لگا دیکھو میں تم تمام سے خوش ہوں، تم جو چاہو اٹھا لو۔ تو وزیروں کا سننا تھا کہ خزانے کی طرف لپک پڑے، دوڑ پڑے، جو جو چاہا خزانے میں سے اٹھا رہے ہیں کہ کوئی ہیرے چن رہا ہے، جو جس کی ضرورت ہے، جو چاہتا ہے وہ سمیٹ سمیٹ کر کے لے جا رہا ہے، لیکن ایک خاموش کھڑا ہے۔ اس سے بادشاہ نے دیکھا اور پوچھا کیا میری بات تجھ تک نہیں پہنچی؟ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں، جو چاہتا ہے تو وہ اٹھا لے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہیں اگر آپ کی زبان بدل گئی تو کیا کروں؟ بادشاہ نے کہا ہماری زبان بدل گئی؟ کیا دیکھتا نہیں کہ لوگ سمیٹ کے لے جا رہے ہیں سارے خزانے؟ تو جس چیز کو آج ہاتھ لگائے گا وہ تیری جا اٹھا لے۔ تو دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ جب بات آئی تو وہ جو کھڑا تھا وہ دوڑتا ہوا گیا اور بادشاہ کو اٹھا لیا، کہنے لگا کہ حضور مجھے تو آپ چاہیے۔ تو یہ دانائی بڑی عجیب ہے۔ تو یہ لوگ جنت کے پرستار، حوروں کی مار میں گرفتار، پھل پڑھالیوں کے طلبگار، ان سے کیا امید رکھتے ہیں آپ؟ ارے جنت کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر کسی کو اٹھانا ہے تو جیتنے والوں میں ہو جاؤ، بولو پروردگار ہم تجھ سے تجھی کا سوال کرتے ہیں، ہمیں تو چاہیے پروردگار، تو ہمارا ہو جا بس۔ یہ ہے حالت ایمان۔ چھوٹی بات ہے، اللہ کو اپنا لو، اللہ کو اٹھا لو، نہ دوزخ کی پرواہ کرو، نہ جنت سے پر پھولو، ہم کو اس سے کیا بھی لینا دینا، بس اللہ ہمارا ہو جائے، جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو پالا پوسا بڑا کیا، ہم کو امت محمدیہ میں چنا۔ کتنے احسان ہیں اس کے، اور ہر کسی کو دیکھو تو یہی دعا کرو، اور وہ دعا جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ مل جانے کی دعا آپ جانتے ہو کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم دوسروں کو جو سلام کرتے ہو کہ تمہارے اوپر سلام اتر جائے، تمہارے اندر سلام اتر جائے۔ سلام اللہ ہے، اس کو بھی وہی دعوت دے رہے ہیں، اس کے لیے بھی وہی دعا کرتے ہو، یہی بہترین دعا ہے سلام، افشو السلام، سلام لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ آخری عشرہ اور آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ رمضان، اس کے بعد ہے پھر رمضان کہتے رہ جائیں گے، غالباً اگلے جمعہ سے پہلے ہماری عید ہو جائے۔ لوگ تو بڑے شوق سے عید منائیں، لیکن میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک عید رکھی ہے، وہ مانگ رہے کہ اس سے بڑی کوئی عید نہیں۔ کیا عید ہے؟ بولو اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ تو راضی ہو جاؤ، تیرے محبوب ہم سے راضی ہو جائے، اس سے بڑی ہماری کوئی عید نہیں۔ اور معلوم کریں اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کہ وسعت والے تو دیتے ہیں، غریب یہ خیال کرتا ہے کہ میں کیا کروں، میں تو غریب ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے پاس غربت ہے، اس میں بھی اللہ نے جو تجھ کو دیا ہے وہ دیا ہے۔ تم غریب لوگ ضرور ہیں لیکن ہم بخیل نہیں۔ ہمارے گھر میں جو بھی ایک مٹھی بھر چاول صحیح، اناج صحیح، ایک وقت کا کھانا صحیح، ایک کرتا صحیح جو ہم پہن رہے ہیں اس میں سے ایک کرتا چلا جائے، ایک کپڑا صحیح۔ جو پیسے والے ہیں نا وہ بانٹے ہوں گے، لیکن ہم غریب ہیں، ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ ہمارا ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارا ہوں، تمہارے پاس جو ہے اس میں سے دو، میں اس کو اس سے بھی زیادہ کر دوں گا، جو صاحب وسعت دیتا ہے اس سے بھی زیادہ کر دوں گا اس کو۔ تو شوق پیدا ہو مسلمانوں کے دلوں میں، ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہو مسلمانوں کے دل میں،
بڑوں کی تعظیم پیدا ہو مسلمانوں کے دل میں، چھوٹوں پر رحم کرنے کی مادہ پیدا ہو مسلمانوں، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم صغیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یعقر کبیرنا فلیس منا، اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں کے ساتھ اس سے سلوک کیا کرو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ آج جس آیت کو میں نے پڑھا ہے انشاءاللہ اگلی صحبتوں میں آپ لوگوں کے سامنے اس پر بولنا چاہوں گا، کیونکہ رمضان کا موقع ہے۔ صرف ایک مسئلہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس آیت سے رکھوں گا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي۔ دیکھیے جب پورا رمضان آپ نے عبادتیں کر لی ہیں، نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج کیا، کیا حج بھی ہو جاتا ہے رمضان میں؟ ارے اللہ کے بندے، تو یاد رکھیے کہ حج کیسے نہیں ہوتا، حج یہاں سے کعبۃ اللہ کو جانے پر ہوتا ہے، اور کسی کا حج ایسا بھی ہوتا ہے جو کعبۃ اللہ کے گئے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، وہ دھوکے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حج اکبر سے بھی زیادہ کا ثواب دیتا ہے۔ اگر کوئی خواہش پیدا کرے دل میں کہ اللہ مجھے بھی حج نصیب کر، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں حج ہی لکھ دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جائے یا نہ جائے، لیکن اس کے نصیب میں حج لکھ دیتا ہے پروردگار۔ بہرحال تو اللہ کی دین میں، عطاؤں میں کوئی کمی نہیں رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جب تم مکمل کر دو باتوں کو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب میں نے تم کو ہدایت دی ہے، تم نے میری بندگی کرنی، تو میرا شکر بجا لاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب سوال کریں میرے بارے میں تو اے محبوب آپ کہہ دو کہ بے شک میں ان سے ایک دم نزدیک ہوں، مجھے دعوت الداعی اذا دعان، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، انہیں بھی چاہیے کہ وہ مجھ کو قبول کریں، وَلْیُؤْمِنُوا بِی، مجھے پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ وہ رشد و ہدایت پانے والے لوگ ہوں۔ تو ہر مسلمان کا ایک فریضہ بنتا ہے کہ اپنی عبادتوں پر ناز نہ کرے، بلکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ مولا جو ہم نے کیا اس کو قبول کر، پروردگار ہمارے روزوں کو قبول کر، ہمارے کھڑے ہونے کو قبول کر، ہماری ٹوٹی ٹوٹی نمازوں کو قبول کر۔ یا اللہ ہم نے جیسے بھی تیرے نام کے اوپر کچھ دینا چاہا پروردگار تو اس کو قبول کر لیے جو ہمارے ہاتھ سے بند پڑا۔ تو معزز سامعین کرام، اب دو راتیں غالباً آج کی یا کل کی رات جو آنے والی ہے 27ویں رات ہے، پھر وہ 29ویں رات، 2 راتیں بچی، تاخ راتیں۔ ان 2 تاخ راتوں میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو لیلۃ القدر میسر آ جائے، تو اسی کے لیے تو آدمی کو کہا گیا کہ وہ یہ ایک رات کسی کو ملے تو 80 پر 2 سال سے زیادہ کے اسے عبادتوں کا ثواب اللہ دیتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب جہاں یہ باتیں سنتے ہیں تو اگر کسی کو 10 مل گئے تو کیا ہوگا، کسی کو 20 لیلۃ القدر مل گئے تو کیا ہوگا، اس طریقے کی باتیں واقعات ہیں۔ اللہ توفیق دے، اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ ہماری مقدر کا مالک ہے، ہماری تقدیر کا بادشاہ ہے، وہ جو دیتا ہے وہی ہمارا ہے، جو ہم سے لیتا ہے وہ ہم سے لے لیتا ہے اور ہم سے جانے کا جا کر رہے گا۔ عزت دینا اس کا کام ہے، ذلت دینا اس کا کام ہے، یاد رکھیں کسی کے دل میں توبہ ڈالنا اس کا کام ہے، کسی کو توبہ سے محروم کرنا بھی اس کا کام ہے، رمضان میں عبادت کا موقع دینا بھی اس کا کام ہے، کسی کو محروم کرنا بھی اس کا کام ہے۔ دل اچھا رکھیں، اور ایک بات یاد رکھیں، بخیل نہ بنیں، کنجوسی نہ کریں، یہ آپ کی کنجوسی آپ کو حیرت میں ڈال دے، جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ تو سامنے میں نے تذکرہ کیا، آپ غریب، آپ کے پاس ایک چائے کا پیسہ ہے، کسی کو دے، یہ دینا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کسی کے پاس وہ 100 روپیہ دے دے، 500 روپیہ دے دے، 1000 روپیہ دے دے، 10,000 روپیہ دے دے، جس کے پاس پیسہ جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اس طبقے میں نہ لے جائے، وہ بھی کہیں کہ میں بھی جہاں تک مجھ سے بن پڑتا ہے میرے اوپر فریضہ ہے میں دے کر رہوں گا، ایسا خیال کریں۔ تو معزز سامعین کرام، آج بہت وقت بھی اس وجہ سے میں نے لیا ہے آپ لوگوں کا، کیونکہ 1 گھنٹہ تقریباً
اس عنوان کو لے کر کے آپ لوگوں کے سامنے اس لیے کیا ہے کہ پہلے آپ کو ایک ذہن میں بات آ جائے کہ دیر سے جو نماز ہوتی ہے دوپہر میں گرمی کے دنوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرمی سے بچنے کا ہم کو حکم دیا ہے اور ظہر کو دیر سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ فکس کر کے لوگ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ ان کی جہالت ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، تو یہاں معنی اور مقصد و مفہوم کو سمجھنا بڑا کمال ہوتا ہے۔ کوئی کسی کی سنت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھے تو بہت مشکل ہے۔ خیر، جہاں تک ہم سے بن پڑا ہم نے کیا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد میں تو جہاں ہمارے کچھ بچے بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ اناؤنس کر دیں، کیونکہ اتنا موقع نہیں ملتا ہے کہ نماز ایسی ہے جو آخری جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، جمعہ کا روز ہے۔ آپ لوگ فرض نماز سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد وہ نماز قائم دی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو کہے گا کہ کیا پڑھنا ہے۔ یہ آپ پوری عمر کی جو نمازیں آپ کی چھوٹی ہیں اس کی نیت کر کے وہ رکعتیں پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار زندگی میں جتنی نمازیں میری سے چھوٹ گئی پروردگار، اس کے بدلے میں اللہ العالمین یہ نماز میں نے پڑھی ہے، اس کو قبول کر لی اور میرے اوپر رحم کر یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ جتنی نمازیں چھوٹی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس نماز میں آپ کو عطا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پایا محبت نصیب فرمائے، اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك قدير بر رؤوف رحيم ورب حكيم۔